رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم محشورون یوم القیامت وفی روایہ انکم ملاقو ربکم یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اس دن کی فکر کرو جس دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ بڑا دن ہے، لغا دن، یہ جو تنوین ہے یہ بہت بڑی کل ہے جس کی آج فکر امت اسلامیہ نے چھوڑ دی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ یہ بڑا سخت دن ہے، ایک دن ہے، گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مومن کو وہ 1000 سال کا دن لگ رہا ہے، اور جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے 50,000 سال کا دن ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ اتنا بڑا دن، اور اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ کہا تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ دن ایسا دن ہے اس میں سبھی لوگ ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ کہ اس منظر کو کبھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھا کہ میری کیفیت کیا ہوگی؟ جسم پر کپڑے نہیں ہیں، جو ہزاروں روپے کے سوٹ پہنتا ہوں اور فخر کرتا ہوں، کبھی سوچا جس دن بے لباس ہوں گا اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جوتا کو پسند نہیں آتا، امپورٹڈ جوتا ہونا چاہیے جو پورے محلے میں، پورے شہر میں کسی کے پاس نہ ہو۔ جوتے کا انتخاب کرتے ہوئے کبھی سوچا تیرے پاؤں کل قیامت والے دن جب ننگے ہوں گے اس دن تیری کیفیت کیا ہوگی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کی تیاری کیا کی ہے؟ اس کے دن کے لیے تمہارے پاس کیا ہے جو ایک بڑا دن ہے؟ غرلن، بغیر ختنے کے، ننگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ پھر تو مرد و عورت ایک طرف دیکھیں گے، عورتیں دیکھیں گی مردوں کی طرف اور مرد دیکھیں گے عورتوں کی طرف۔ ننگے جو ہیں انہوں نے دنیا کے اعتبار سے سوچا کہ دنیا میں بعض اوقات کسی کی نگاہ کسی پر نہ چاہتے ہوئے پڑ جاتی ہے، اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے سوچا، فرمایا عائشہ والامر اشد من ان یہمہم ذالک۔ عائشہ تو کیا سوچتی ہے؟ وہ تو اتنا سخت دن ہے کہ یہ دن اتنا شدید ہے، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی اور بھی دوڑنا کہ نہیں، وہ سمجھے گا میں اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں تھا والامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ کیا تصور ہے اس دن کے بارے میں؟ سبھی لوگ ننگے دوڑ رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں پا رہا، ڈر اتنا ہے۔ اس دن اطمینان جس کو چاہیے اس کو اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس کل کے لیے کیا تیار کیا ہے یہ دیکھو، کیا ہے تمہارے پاس اس دن کے لیے؟ پاؤں بھی ننگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدنو الشمس یوم القیامت قدر میل۔ یہ سورج جب گرمیوں میں شدت کی گرمی ہوتی ہے تو اتنا قریب آ چکا ہوگا، میل کی مقدار کے برابر، یعنی بالکل قریب آ چکا ہوگا۔ اور مسند احمد کی روایت میں، صحیح بخاری میں اس کی اصل ہے کہ اس دن لوگ، کچھ روایتوں میں آتا ہے 70 ذراع کونی سے لے کر بڑی انگلی کے کنارے تک، یہ ایک ذراع ہے۔ 70 ذراع اس دن زمین پر پسینہ پسینہ ہوگا۔ پھر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کھڑے ہوں گے۔
کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کے گھٹنے تک، کچھ کے پیٹ تک، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کچھ لوگ ان کے منہ تک لگام آئی ہوگی، ان کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہے، زمین پر پاؤں لگ نہیں رہے۔ میں اپنے پسینے سے پریشان ہوتا ہوں کہ اسمیل آ رہی ہے، ساری دنیا کا پسینہ ہے، قریب آیا ہوا یہ سورج، شدت کی گرمی ہے، جب شدت کی گرمی تھی پسینے نکلنے شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت پاؤں ننگے تھے، پسینے چھوٹنے شروع ہوئے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ پھر کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ مومن تھا، اس نے کل کے لیے تیاری کی، اس کے ذہن میں آیا قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، سورج قریب آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن، قیامت کے دن، وہ بندہ جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا ہوگا، اللہ کریم اس کے صدقے کو اس کے سر پر چھتری بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس۔ پیسے سے اس کو بڑا پیار ہے، یہ نہیں سوچا اس دن میں نے اپنے لیے سایہ کیسے بنانا ہے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، شدت کی گرمی ہے، پاؤں ننگے ہیں، اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ اس نے اللہ کے نام پہ تھوڑا تھوڑا صدقہ کر کے دل میں خیال تھا اس دن کی تیاری کرنی ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میرے سر پر سایہ بن جائے، یہ میرا صدقہ قیامت کے دن چھتری بن جائے۔ اس نے تیاری کی قیامت کے لیے۔